حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص شمعون نامی آتش پرست تھا۔ وہ برسوں سے آگ کو معبود مان کر اس کی پوجا کرتا چلا آ رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ شخص اجنبی نہ تھا، کیونکہ وہ اس کا پڑوسی تھا، مگر اسلام کی دولت سے محروم تھا۔ ایک دن شمعون شخص بیمار پڑ گیا۔ موت اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی اور اس کا جسم دھوئے کی طرح سیاہ پڑ چکا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ شمعون کو نیم جان حالت میں دیکھ کر آپ نے نرمی سے فرمایا، اے شمعون، اب جب کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو آگ کی پرستش کو چھوڑ دے اور اسلام قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شمعون نے کمزور آواز میں کہا، اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میں 3 وجوہات کی بنا پر اسلام سے دور رہا ہوں۔ اگر آپ میری ان سوالات کے تسلی بخش جواب دے تو شاید دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور پوچھو۔ شمعون نے کہا، پہلی بات، تم مسلمان کہتے ہو کہ دنیا کی محبت بری چیز ہے، پھر تم خود اس کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ دوسری بات، تم موت کو یقینی سمجھتے ہو، پھر اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تیسری بات، تم کہتے ہو کہ خدا کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، تو پھر ایسے کام کیوں کرتے ہو جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شفقت سے جواب دیا، اے شمعون، یہ سوالات اسلام پر نہیں بلکہ کچھ مسلمانوں کی عملی کمزوریوں پر ہیں۔ دین اسلام تو دنیا کی محبت سے بچنے، موت کی تیاری کرنے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم خود سوچو کہ تم نے 70 سال آگ کی پوجا کی، اس سے کیا ملا؟ اگر آج ہم دونوں کو آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا آگ تمہیں بچائے گا؟ کیا وہ تمہاری عبادت کو خاطر میں لائے گی؟ شمعون خاموش رہا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا اللہ چاہے تو وہ آگ کو حکم دے کہ وہ مجھے نہ جلائے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک انگارہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور معجزاتی طور پر وہ انگارہ آپ کے ہاتھ پر کوئی اثر نہ ڈال سکا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ روتے ہوئے بولا، کیا واقعی میں اب بھی مسلمان ہو سکتا ہوں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یقیناً اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ شمعون نے کہا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تحریری عہد نامہ دے دیں کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ میری تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریری طور پر وعدہ لکھ کر دیا۔ شمعون نے مزید کہا، اس پر بصرہ کی معتبر گواہوں کی شہادت بھی شامل کیجیے۔ آپ نے یہ بھی کیا۔ تب شمعون نے صدق دل سے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس نے وصیت کی، اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرنے کے بعد آپ مجھے خود غسل دے، کفن پہنائے، قبر میں اتار دے اور وہ تحریر میرے ہاتھ میں رکھ دے تاکہ روز قیامت میرے ایمان کا ثبوت بن سکے۔ کچھ دیر بعد وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وصیت کے مطابق تمام امور انجام دیے۔ اسی رات آپ نے خواب میں شمعون کو جنت میں خوبصورت لباس اور سونے کا تاج پہننے ہوئے دیکھا۔ وہ نہایت مسرور حالت میں تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، شمعون، تم پر کیا گزری؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری مغفرت فرما دی اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اب وہ تحریر آپ نے مجھے واپس دے سکتے ہیں، کیونکہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ صبح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ آپ سجدہ شکر میں گر گئے اور فرمایا، اے اللہ، تیرا فضل
کسی سبب کا محتاج نہیں۔ تو نے ایک 70 سالہ آتش پرست کو صرف ایک بار کلمہ پڑھنے پر بخش دیا، تو جو بندہ پوری زندگی تیری عبادت کرتا ہے وہ تیرے فضل سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ سبق: یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت، ایمان کی طاقت اور اخلاص کی قدر کو واضح کرتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور کسی کی ماضی کے گناہ اس کے حال کی سچائی کے سامنے کوئی وزن نہیں رکھتا۔